ایک یہ سوال آیا ہے بھائی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں نئے سال کو منانا، ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہنا یا اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کی یعنی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اچھا، تو سوال آیا ہے کہ نیا سال منانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا، یعنی اس کے اوپر باقاعدہ کسی تہوار کی صورت میں اس کو گمان کرنا، تو اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے بھی یا نہیں۔ کئی مرتبہ میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ خوشی کا معاملات، خوشی منانے کے جو دن ہیں، یہ ہر معاشرے کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، اور اسلام اس سے آپ کو روکتا بھی نہیں ہے کہ آپ کس دن خوشی منا رہے ہیں یا کس دن میں آپ خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو خوشی منانے کا تو اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ اس دن میں خوشی نہ منائیں، یا یہ دن جو ہے آپ اس کو غم کا دن قرار دیں۔ اسلام تو آپ کو اصول دے دیتا ہے زندگی گزارنے کے، ان اصولوں کے تحت آپ کو دیکھ لینا ہے کہ مجھے کس دن کو خوشی منانی ہے یا کس دن کو آپ خوشی کا دن نہیں قرار دیتے ہیں۔ اس میں معاشرے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ہر معاشرے کا اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے، ایک طرز ہوتا ہے کہ وہ کس اعتبار سے کسی دن کو لے کر چلتے ہیں۔ تو اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، سیلیبریٹ کریں، قرآن نے کہیں اس کا انکار نہیں کیا کہ آپ اس کو سیلیبریٹ نہ کریں، یا کوئی ایسا دن ہو اس کو آپ منائیں نہ، اس میں خوشی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے دن ہیں جو منائے جاتے ہیں، قومی تہوار آتے ہیں، 14 اگست ہے، یہ دنیا بھر کے اندر مختلف ملکوں کے مختلف دن آتے ہیں، وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کوئی اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ تو دین کے اندر، اسلام کے اندر تو اس کے بارے میں کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ مسئلہ آتا ہے ہمارے ہاں کہ یہ جو نیو ایئر کا معاملہ آتا ہے، اس میں اسلام کو داخل کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر سے متعلق ہے۔ اچھا، اسی ضمن کے اندر میں ایک بات تھوڑا سا اور تذکرہ وہ بھی کر دوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہیپی برتھ ڈے کے اندر سالگرہ منانے کے معاملہ آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا 1 سال کم ہوا ہے تو آپ کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ اس میں تو آپ کو بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ کا 1 سال کم ہوا ہے تو 1 سال کم ہونے کی خوشی منائی جاتی ہے، یا اس میں تھوڑا سا پریشان ہوا جاتا ہے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ میں نے کیا معاملات کیے ہیں؟ تو یا ہیپی برتھ ڈے والے بھی کچھ لوگ دلیل دے دیتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے آ رہا ہے آپ کا تو آپ اس کو نہ منائیں، وہ بھی ہم لوگوں نے کئی مرتبہ ڈسکس کیا ہے۔ میرے خیال سے میں اس کے اوپر کوئی بیان کر بھی چکا ہوں، برتھ ڈے والے معاملے پہ نہیں کیا ہے تو میں اسے بھی اسی ضمن میں لے لیتا ہوں۔ تو اس کو بھی یہاں پر چسپاں کر دیتے ہیں، آپ کا 1 سال ختم ہوا ہے تو آپ 1 سال ختم ہونے کی خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ اس میں تو آپ کو غمزدہ ہونا چاہیے کہ آپ کا 1 سال کم ہو گیا۔ تو یہ سوچ کے 2 پہلو ہیں، ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو ہے۔ منفی پہلو والے کو ہمیشہ آدھا گلاس آدھا خالی ہی نظر آئے گا، چاہے اس کے اندر پانی موجود ہو، اور جو مثبت سوچ رکھنے والے ہیں وہ مثبت سوچیں گے کہ ٹھیک ہے آدھا تو بھرا ہوا ہے نا، گلاس میں آدھا تو پانی موجود ہے نا۔ تو منفی سوچ والے منفی اس سے چیزیں اخذ کریں گے، اور مثبت سوچ والے آپ کو مثبت پیغام دیں گے۔ تو یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر جو 1 سال گننے کا معاملہ آیا ہے، اس طرح تو زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزر چکا ہے وہ ایک ایک لمحہ میرا پاسٹ بنتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب تو ہوا کہ مجھے ہر لمحے غم زدہ رہنا ہے، غم کے اندر رہنا ہے، تو میں تو زندگی کا کوئی بھی لمحہ جو گزر چکا ہے اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو گزر چکا ہے۔ مجھے تو غمزدہ ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ میرا 1 لمحہ یا 1 منٹ یا 1 دن کم ہو گیا ہے۔
تو یہ والا جو معاملہ بیان کرتے ہیں یہ معاملہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے، اور میں نے تو پہلے بیان کر دیا نا، قرآن کے اندر اس کے بارے میں کوئی وضاحت ہی نہیں ہے کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ یہ تو آپ کے اپنے معاشرتی اقدار ہیں، جس طریقے سے آپ اپنے معاشرے کو لے کے چلتے ہیں، جس طریقے سے آپ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کر چلیں۔ بس یہ ہے کہ جو قرآن کے بنیادی اصول ہیں ان سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ٹکراؤ تو ہر چیز کے اندر دیکھتے ہیں ہم لوگ، کہ آپ اگر کسی طریقے سے دوسرے کو تکلیف یا اذیت کا باعث بن رہے ہیں تو وہ چاہے آپ کسی چیز کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہوں، جب بھی وہ غلط قرار پائے گا۔ کوئی دانشور، کوئی عقلمند شخص یہ نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ نماز کی ادائیگی بیچ روڈ پہ کرنا شروع کر دیجئے، وہ بھی اس کو غلط عمل کہے گا، جبکہ وہ اس کو ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یا کسی بھی مذہب کے اندر اس چیز کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ دوسرے کو تکلیف دیں یا اس کے لیے اذیت کا باعث بنیں، اگرچہ اس کو آپ عبادت یا بہتر عمل قرار دیتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ تو وہی معاملہ نیو ایئر کے اوپر ہے کہ آپ اگر ایسا عمل کر رہے ہیں، ایسا کوئی اقدام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ تو غیر مستحسن اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی مذمت کی جائے گی ہر چیز کے اندر۔ کچھ لوگوں نے یہ دلیل بھی پیش کر دیتے نا، والذین هم عن اللغو معرضون والی آیت، کہ مومنین کا کام کیا ہے کہ وہ لغو چیز سے اعراض کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا جاتا ہے، ویسا کیا جاتا ہے، تو یہ لغو ہے، اس لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ تو وہ لغو کام تو ہر وہ چیز جس میں دوسرے کو اذیت کا باعث بن رہی ہے، وہ چیز لغو میں آتی ہے، اور لغو کا جو قرآن میں ہم عن اللغو معرضون وغیرہ آیات آئی ہیں، انہیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ لغو کہتے کس کو ہیں۔ تو میں اس کے مقام پہ جا کے بیان کروں گا کہ لغو ہوتا کیا ہے، لغو کی تعریف کیا ہے، لغو کہتے کس کو ہیں۔ تو کوئی بھی کام جو دوسرے کو اذیت کا باعث بنے وہ کام تو غلط ہے ہی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب یہ شمسی اور قمری جو کیلنڈر کا معاملہ ہے کہ ہمارا مہینہ، ہمارا سال تو شروع ہوتا ہے محرم سے، اور ہمارا سال تو چاند کی اس دیکھنے کے سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا سال شروع ہوتا ہے، یہ عیسوی کیلنڈر ہے اور وہ قمری کیلنڈر ہے۔ بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے، چاند ہو یا سورج ہو، یہ سب کے سب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ چاند کے مطابق اپنے مہینوں کی گنتی کرنا، پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے ذریعے اپنے مہینوں کا تعین کرنا، بلکہ وہ تو واضح طور پر بیان فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اس نے سورج کو ضیاء بنایا ہے، چاند کو نور بنایا ہے، اور اس کی منازل کو متعین کر دیا ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اندر معاملہ یہ آتا ہے کہ وقدرہ میں ہو کی ضمیر واحد آ گئی، انہوں نے اس کو لوٹا دیا ہے صرف چاند کی طرف۔ اگر میں اس کی ضمیر کو وقدرہ منازلہ کو صرف چاند کی طرف بھی لوٹا دوں تو لتعلموا عدد السنین والحساب، یہ فقط ایک خبر بن جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے آسان طریقہ کیا تھا؟ سالوں کے، زمانوں کے حساب کرنے کا چاند، کیونکہ وہ گھٹتا اور بڑھتا تھا، اس کے حساب سے انہوں نے اپنے زمانوں کے تعین کیے ہوئے تھے۔ اگر میں اس کو ہو کی ضمیر کو اگر صرف قمر کی طرف لوٹاتا ہوں اس صورت میں، تو یہاں پر جو لِتَعْلَمُوا آیا ہے تاکہ تم لوگ جان لو۔ اللہ اپنی قدرت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، وہی ہے جس نے چاند کو اور سورج کو بنایا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ وہ اپنی تخلیق کے بارے میں بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم ایسا عمل کرتے ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ایسا عمل کرو، میں نے اس لیے بنایا چاند کو تاکہ تم اس کے حساب سے اپنے کیلنڈر متعین کرو، یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ وہاں پر ایک جگہ ہے وَالنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہاں بھی لیا آیا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ اس لیے تاکہ تم اس کے ذریعے راستہ تلاش کرو، اندھیروں میں، بر میں بھی اور بحر کے اندر بھی۔ تو اس کے تو کبھی کسی نے مراد نہیں لیا کہ آج کے زمانے میں اگر کسی نے ستاروں سے اپنی منزل کا تعین نہیں کیا، راستے کو تلاش نہیں کیا، تو وہ غلط اور گمراہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر لِتَهْتَدُوا بِهَا بیان کیا ہے۔
تو جس طرح وہاں پر ستاروں کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ آپ کو اس سے ہی راستہ تلاش کرنا ہے بر اور بحر میں، اسی طرح لتعلموا کے اندر بھی یہ دلیل نہیں بنتی ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ چاند کے حساب سے اپنے کیلنڈر کو متعین کریں۔ یہ تو صرف خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے جو تم زمانوں کا حساب کرتے ہو، معاملات کو دیکھتے ہو، وہ تم کس حساب سے کرتے ہو؟ چاند کے حساب سے۔ یہ اس صورت میں جبکہ والقمر قدرناہ منازل وقدرہ منازل کی ہو کی ضمیر میں چاند کی طرف لے کر جاؤں، ورنہ اگر قدرہ کی ضمیر ہو کی ضمیر کو میں جاعلہ کی طرف لے کر جاؤں گا تو چاند اور سورج دونوں کے بارے میں یہ والی آیت موجود ہے، دونوں کے لیے آتی ہے کہ دونوں کے اللہ نے منازل طے کیے ہیں، زمانوں کے لیے اور حساب کے لیے، اور بالکل مشاہدے میں آنے والی بات ہے۔ خود ہمارے ہاں جو نمازوں کے اوقات متعین کیے جاتے ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ وہ سورج کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ تو اصل جو جھگڑا شروع ہوتا ہے نا یہاں پر نیو ایئر منانے کا، یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارا، یہ سال ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ تو عیسوی سال ہے، اور آپ عیسوی سال منا رہے ہیں تو آپ ان کی مشابہت کر رہے ہیں، اور وہ والی روایت پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، تو آپ ان کی مشابہت تو اختیار نہ کریں۔ تو سمجھنے والی بات یہی ہے کہ یہ چاند ہے یا سورج ہے، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، نہ تو چاند مسلمان ہے اور نہ ہی سورج عیسائی ہے، یہودی ہے۔ آپ چاند کے حساب سے مہینہ اپنا سال منتخب کرتے ہیں، مہینہ منتخب کرتے ہیں، یا سورج کے حساب سے، یہ آپ کے پاس مکمل چوائس ہے اللہ کی طرف سے۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس آسان طریقہ چاند کے حساب سے تھا، انہوں نے چاند کے حساب سے اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سورج کے حساب سے ہمارے ہاں مکمل طور پر جو نمازوں کی ادائیگی کی جاتی ہے وہ سورج کے اوقات کے حساب سے، اس کی بھی منزلیں متعین ہیں۔ قرآن نے خود فرمایا، جب میں کہہ رہا ہوں وقدرہ منازل ہو کی ضمیر جاری ہے جعلہ کی طرف، تو اس کا مطلب ہوا کہ چاند اور سورج دونوں کی منزلیں مقرر ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہاں فرماتا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا، مستقر تو کہتے ہی منزل کو ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، کہ شمس ہے وہ اپنے مستقر کی طرف بہہ رہا ہے، دوڑ رہا ہے یا چل رہا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیپی نیو ایئر ہو گیا، منانا طریقے سے اگر کسی چیز کو سیلیبریٹ کیا جائے تو سیلیبریشن کا تو اسلام نے کہیں بھی کوئی ممانعت نہیں کی ہے۔ ایک روایت لے دے کے وہ پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری خوشی کے صرف 2 دن ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو سوال بھی یہ بنتا ہے کہ جو دوسری کے بعد تیسری چوتھی عید منانے والے ہیں ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اس کے علاوہ جو خوشی کے دن منانے والے ہیں، کوئی سے بھی دن ہوں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ویکینڈ پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارا یہ ہفتہ ختم ہوا ہے تو آج ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اپنے حساب سے گزاریں گے، وہ ان کا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو سال ختم ہونے کی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 1 سال اور دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے کر چلیں، اس لیے وہ خوشی کا دن منا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو منانے کا انکار کرتے ہیں کہ نیا سال نہیں منانا چاہیے، تو وہ محرم الحرام کے شروع میں جو قمری مہینے کا سال کا آغاز ہوتا ہے، قمری سال کا، اس میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم احل علینا بالجمن والایمان، تو وہ بھی تو منانا ہی ہے نا، کسی نہ کسی صورت میں منانا ہی ہوتا ہے وہ، کہ آپ نے دعا پڑھ کے منا لیا۔ یعنی فرض کر لیجئے ہیپی نیو ایئر کے اندر کوئی اچھا پیغام کسی کو بھیج دیتا ہے تو یہ منانا ہے، اس کی حد تک منانا ہے۔ اور سر یہ بتائیے گا، آپ یعنی فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے نیو ایئر؟ تو خوشی منانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا نا کہ اسلام تو آپ کو یہ منع ہی نہیں کرتا، قرآن تو آپ کو کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اس دن کو سیلیبریٹ نہ کریں یا اس دن کو غم کا دن منائیں، تو منانا چاہیے۔ اگر کوئی خوشی کا دن آ رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تو شمولیت اختیار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو منانے میں کا یعنی کہ ایک پلس پوائنٹ ہے، یہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے کہ منفی سوچ والے ہی ہوتے ہیں جو آپ
نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے. اسی منفی سوچ کی وجہ سے بعض لوگ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو مذہبی لوگ ہیں اور مذہبی لوگوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری خوشیوں کے دشمن بن چکے ہیں. تو اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے. بلکہ آپ اگر وہ خوش ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, اسلام قرآن آپ کو منع بھی نہیں کر رہا ہے, تو آپ بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں, بلکہ خود بھی اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں. نہ کہ آپ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ ہم تو مذہبی ہیں, ہمارا تو خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو بس سیریس اور سنجیدہ لوگ ہیں, ہم سیریس لینے والے لوگ ہیں تاکہ لوگ ہمارے سے رعب کے اندر رہیں. ایسا نہیں ہے. زندگی کو جس طرح جیا جاتا ہے اس طرح عام لوگوں کی طرح زندگی جی جائے اور ان کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کیا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر میرا ہے تو مجھے موقع ملے تو میں بھی مناؤں گا, اس میں کیا حرج ہے.